ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، درس اسوہ حسنہ میں انبیاء علیہم السلام کی صفات اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صدق اور راست گفتاری کی صفت کو بیان کیا جا رہا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے مقتدیٰ اور نمونہ بنا کر اللہ نے بھیجا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے اللہ نے کامل و مکمل مقتدیٰ اور رہبر و رہنما بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو جس ذات گرامی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور جن کا ہر قول اور ہر عمل انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، تو ایسی ذات کے اندر ایسی صفات کا پایا جانا ضروری تھا کہ جو صفات مقتدیٰ کے لیے اور پیشوا کے لیے ضروری ہے۔ تو انہی صفات میں سے ایک صفت صدق تھی کہ انبیاء علیہم السلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صدق گوئی کی صفت کے ساتھ متصف فرمایا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لاکھ مخالفتوں کے باوجود اور آپ کی دشمنی کے باوجود دشمنان اسلام، اعداء اسلام آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا یا کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مدعو کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو حل کرایا کرتے تھے۔ جیسا کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا، کہ جب بیت اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی اور اہل مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی طرف توجہ فرمائی، تو حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرنا بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے، کہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اور یہ شرف اسے حاصل ہو کہ وہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھے۔ تو کفار مکہ میں اور قریش میں ایک بڑا مسئلہ ہو گیا۔ قبائل نے تلواریں سونت لی، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکل گئی۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص اس سعادت کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا کہ وہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھے، جس کی وجہ سے قریب تھا کہ ایک بڑی جنگ کی آگ بھڑک جاتی اور ایک بڑی جنگ شروع ہو جاتی، لیکن اہل مکہ کا سب سے پہلے
بیت اللہ میں داخل ہونے والے شخص کو ثالث بنانے پر اتفاق ہو گیا کہ جو بھی شخص بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہو وہ حجر اسود کے مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں اس کے فیصلے کو مانا جائے گا، جس سے فتنے کی چنگاریاں بجھ گئی اور جنگ کی آگ جو بھڑکنے والی تھی اس کے امکانات ختم ہو گئے۔ چنانچہ سب کی نظریں بیت اللہ کے دروازے پر لگ گئی کہ کون سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک اور نورانی چہرے کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے، سب خوشی سے پکار اٹھے، سب کی زبان پر یہی الفاظ تھے، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، امانت دار ہیں، ہم ان کی ثالثی پر راضی ہیں۔ حجر اسود کے مسئلے میں ہم ان کو ثالث بنانے پر راضی ہیں، ان کے حکم اور ان کے فیصلے کو ماننے پر ہم راضی ہیں۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی کچھ خبر نہ تھی۔ اہل مکہ نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں مکمل اعتماد اور بھروسہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ فرمائیں گے، جانبداری سے کام نہیں لیں گے، کسی ایک فریق کے حق میں، کسی ایک قبیلے کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ ابھی تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ حجر اسود کے رکھنے کا یہ مسئلہ نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کا ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انبیاء علیہم السلام کی تمام صفات پائی جاتی تھی اور امانت داری کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل اور مکمل طور پر پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے سب لوگوں نے آپ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ تو ناظرین محترم، کمال وہ ہے، خوبی وہ ہے، اچھائی وہ ہے جس کی مخالفین بھی گواہی دیں، جیسا کہ عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شہد بہ الاعداء، کمال وہ ہے کہ جس کی مخالفین بھی گواہی دیں۔ مخالفین جو جانی دشمن ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں اور تکالیف کے پہنچانے میں ہر وقت پیش رہا کرتے تھے، آگے آگے رہتے تھے، ایسے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے۔ اور اسی طرح سیرت میں بے شمار واقعات ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی میں اس روایت کو ذکر کیا کہ ابو سفیان جو اسلام کے قبول کرنے سے پہلے، دائرے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلام اور پیغمبر اسلام کے سخت دشمنوں میں سے تھے، اس وقت بھی اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی ابو سفیان نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد ایک دفعہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام میں تھے،
کہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان اور اسلام قبول نہیں کیے تھے، ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام میں تھے کہ ہرقل نے انہیں بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ تمام اہل قافلہ ایلیا یعنی بیت المقدس کے مقام پر ہرقل کے پاس پہنچے تو ہرقل نے شرفائے روم کی موجودگی میں اہل قافلہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے ترجمان کے ذریعے سے ان سے پوچھا، تم میں سے اس نبی کا قریبی رشتہ دار کون شخص ہے؟ شرفائے روم تمام کے تمام مجلس میں ہے ہرقل کے۔ ہرقل نے پوچھا کہ اس نبی کا تم میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے جواب میں کہا، میں نسب کے اعتبار سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ انہیں میرے نزدیک لے آؤ اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دو۔ ابو سفیان کے بارے میں ہرقل نے کہا کہ ان کو میرے قریب لے آؤ اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دو۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں تمہارے سردار نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے بارے میں پوچھوں گا۔ ہرقل نے کہا کہ میں تمہارے سردار سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے تو وہ اس کی تکذیب کر دیں، اپنے سردار کی وہ لوگ تکذیب کر دیں، سردار کو جھٹلا دیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ بخدا اگر مجھے اپنے جھوٹے کہلائے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، بخدا اگر مجھے اپنے جھوٹے کہلائے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دروغ گوئی سے کام لیتا، کذب بیانی سے اور جھوٹ سے میں کام لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس کے بعد ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی بات پوچھتے ہوئے کہا کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے بارے میں ہرقل نے پوچھا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا وہ عالی النسب ہیں، ان کا نسب بہت بلند ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے اس قسم کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس شخص کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا۔ ہرقل نے پوچھا شرفائے قوم معزز لوگ کیا ان کی پیروی کرتے ہیں یا گھٹیا قسم کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کمزور لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، اس شخص کی پیروی کرتے ہیں۔ تو الغرض ہرقل نے مختلف سوالات کیے ابو سفیان سے۔ ہرقل نے پوچھا کیا دعوے نبوت سے پہلے تم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ ہرقل نے ابو سفیان سے یہ پوچھا کیا دعوے نبوت سے پہلے تم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس نے کبھی دھوکہ بازی کی ہے؟ کیا اس نبوت کے دعوے دار نے کبھی دھوکہ دہی کی ہے، دھوکے بازی کی ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، البتہ آج کل ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ طے پایا تھا، جو معاہدہ چل رہا تھا، تو اس کے بارے میں ابو سفیان نے کہا کہ آج کل ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کرے گا۔
تو ناظرین محترم، ہرقل نے ابو سفیان سے، جو اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیے اور مختلف غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش رہنے والے تھے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد وغیرہ میں، اگر ابو سفیان چاہتے تو کس بیانی سے اور جھوٹ سے کام لے سکتے تھے کہ ہرقل نے یہ پوچھا کیا دعوے نبوت سے پہلے اس نبی نے جھوٹ کہا ہے، اس نبوت کے دعوے دار نے جھوٹ کہا ہے؟ تو ہرقل ابو سفیان کا جو جواب تھا کہ نہیں، تو اس کے بعد ہرقل نے ابو سفیان سے یہ کہا کہ میں نے اس نبی کے بارے میں، اس نبوت کے دعوے دار کے بارے میں تم سے جو باتیں پوچھی تھی، تم نے ان کا یہ جواب دیا۔ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا نبوت کے دعوے سے پہلے اسے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے، تو تم نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، تو اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنے سے تو بچے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص لوگوں کے سامنے تو جھوٹ بولنے سے تو بچے، لیکن اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے لگے۔ تو ہرقل بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق گوئی اور راست گفتاری کا اعتراف ہرقل نے بھی کر لیا کہ جو نبی لوگوں سے جھوٹ نہ بولتا ہو تو اللہ کے معاملے میں وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، وحی کے سلسلے میں وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ اس روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ابو سفیان سے نقل کیا ہے، اس سے دو باتیں خاص صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دو دلیلیں خاص طور پر قابل توجہ اور اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی دلیل شاہ روم ہرقل کا تبصرہ ہے، شاہ روم ہرقل کا اعتراف، کہ ہرقل نے جو اعتراف کیا اور یہ کہا کہ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولنے لگے گا، تو یہ قابل توجہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل ابو سفیان کا وہ جواب ہے جس میں انہوں نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا برملا اعتراف کیا، کھلے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انہوں نے اعتراف کیا۔ ہرقل نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تو اعتراف کیا، لیکن حکومت کے لالچ میں ابدی اور حقیقی زندگی کو کھو کر یہ سنہری موقع گنوا بیٹھا کہ وہ ایمان لا کر دائرے اسلام میں داخل نہ ہوا، کہ ہرقل اس سچائی کو جاننے کے باوجود، اس صداقت کو جاننے کے باوجود دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ تاہم مگر ہرقل نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی اور آپ کے خط کا اس نے احترام کیا۔ بہرحال ہرقل نے یا ابو سفیان نے دائرے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، اسلام کے قبول کرنے سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اعتراف کیا۔ تو جس نبی کی
کی یہ صفت ہو، اور جس نبی نے پوری زندگی صدق گوئی اور راست گفتاری کا حکم دیا ہو، تو اس نبی کی سیرت اور اس نبی کے حیات طیبہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی زندگی کے ہر موڑ پر صدق گوئی اور سچائی کو اپنی شعار اور اپنی علامت بنائیں، چاہے حالات کیسے ہی ہوں، چاہے پریشانی کیسی ہی ہو، ہر نازک موقع سے بھی ہم سچ بولنے کو اپنی عادت بنائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہی درس اور پیغام ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ مسند امام احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے 6 چیزوں پر عمل کرنے کی ضمانت دے دو، 6 چیزوں پر عمل کرنے کی اگر تم مجھے گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ جب بولو تو سچ بولو، جب بھی زبان سے کوئی بات نکالو، کوئی جملہ نکالو تو سچائی سے متعلق ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ جب بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، ایسا نہیں کہ عہد شکنی، بے وفائی کرے یا وعدہ خلافی کریں، تو وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو پست رکھو اور ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکے رکھو۔ تو اس حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا، 6 باتوں کا حکم دیا ہے، اور سب سے پہلے اور سب سے مقدم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ جب بولو تو سچ بولو۔ اور آج امت کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کا، مسلم معاشرے کا حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب بھی زبان کھولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ گویا ایک عیب نہیں، بلکہ ہم نے جھوٹ کو ایک ہنر بنا لیا ہے۔ کسی کے سامنے جھوٹ بولنا، کسی سے کس بیانی سے کام لینا، گویا کہ ہم اسے عقل مندی اور دانش مندی سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جس میں تمہیں شک نہ ہو۔ جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے تو اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جس میں تمہیں شک نہ ہو، کیونکہ سچ اطمینان اور جھوٹ شک کا باعث ہے۔ کیونکہ سچ سے آدمی کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، آدمی مطمئن ہوتا ہے، اور جھوٹ سے آدمی کے اندر شک پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک کا باعث ہے۔ ایک اور حدیث میں کنز العمال میں روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تمہیں سچائی میں بربادی دکھائی دیتی ہے، کہ جس طرح آدمی کو سچ بولنے میں اپنا نقصان محسوس ہوتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تمہیں سچائی میں بربادی دکھائی دیتی ہے، لیکن در حقیقت اسی میں کامیابی اور نجات ہے۔ کامیابی اور نجات سچائی میں ہے، کہ سچ بولنے سے آدمی نجات پاتا ہے، آدمی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی آدمی کے لیے سچ بولنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
صفت صدق کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو متصف فرمائے، اور صدق گوئی کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہیلتھ بائی نیچر کے سلسلے میں جو پروگرام ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم نے انتخاب کیا ایک پھل کا، ایک سبزی کا اور ایک بوٹی کا۔ آج ہم نے جس پھل کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پپیتا۔ ناظرین، ایک لمبے سے چھتری دار درخت کا پھل پپیتا، جو پیپن نامی انزائم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ انزائم ہمارے ہاضمے کے نظام میں مدد دیتا ہے۔ اگر پپیتے کا استعمال مسلسل کیا جائے تو یہ بچوں کی آنتوں میں ہونے والے کیڑوں کے لیے بہترین دوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس میں مختلف پروٹینز ہوتے ہیں اور اس کا پلپ قبض دور کر سکتا ہے۔ 100 گرام پپیتے کی غذائی صلاحیت 32 کیلوریز ہے۔ ناظرین، آنتوں کے کیڑوں کے لیے جتنی بھی دوائیں ہمارے ہاں اویلیبل ہیں، ان تمام دواؤں میں شاید مزیدار ترین چیز پپیتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کی جائے اور بچوں کو یہ پپیتا کھلایا جائے تو پیٹ کے کیڑے ٹھیک ہو سکتے ہیں، قبض کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، پیٹ کی گیسز ٹھیک ہو سکتی ہیں اور بچوں کی بھوک بہتر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بڑوں کے لیے بھی اسی طرح یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ ہضم کے نظام کے لیے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ پیپن سے بھرپور ہے، اس میں وٹامن سی ہوتا ہے۔ اگر مسلسل استعمال کیا جائے تو پیٹ کے ہر مرض کا علاج ممکن ہے۔ مسلسل استعمال سے السر ختم ہوتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم ہوتے ہیں، پرانی قبض کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے، اور اس کے استعمال سے سینے کا بلغم نکلتا ہے۔ ناظرین، پپیتا کچی حالت میں بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ کچے پپیتے سے نکلنے والا دودھ انزائم کا خزانہ ہے۔ اس کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کچا پپیتا کاٹیں، اس سے نکلنے والا دودھ کسی کپڑے پر جمع کر لیں۔ جب وہ خشک ہو جائے تو اس کو جھاڑ کر نکال لیں۔ اس کی مقدار خوراک صرف 1 رتی ہوگی۔ ناظرین، رتی کا اندازہ یہ ہے کہ چنا، جو عام طور پر ہمارے ہاں چنا استعمال ہوتا ہے، 1 چنا 1 رتی کے برابر ہوتا ہے۔ ناظرین، کچے پپیتے کو عام طور پر روایتاً گوشت گلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کچے پپیتے کو باریک باریک لچھیوں کی شکل میں کاٹ لیا جائے اور اسے خشک کر لیا جائے تو خشک کیا ہوا پپیتا 2 گرام اور کچری 2 گرام ملا کر یہ 2 کلو گوشت کو گلانے کے لیے کافی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ اس میں کیونکہ انزائمز ہوتے ہیں، یہی انزائمز اس گوشت گلانے کے لیے کام آتے ہیں۔ پپیتے کے سلسلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ پیٹ کے ہر مرض کے لیے پپیتا بہترین دوا ہے۔ محمد أيام معدودات تسقط فيها كل الاختلافات ويتساوى فيها البشر، إنها أيام الحج. هيا بنا نتعرف على صفة الركن الخامس من أركان الإسلام. للحج 4 أركان و7 واجبات. أما الأركان فهي نية الدخول في النسك وهو الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. وأما واجبات الحج فهي الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. صفة الحج: أولاً الإحرام من أحد المواقيت المكانية ال5. ثانياً الطواف بالكعبة المشرفة 7 أشواط. طواف القدوم: بعد الانتهاء من الطواف تصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام 2 إن تيسر لك ذلك. ثالثاً السعي 7 أشواط بين الصفا والمروة. رابعاً الخروج إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. خامساً الوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس. سادساً الخروج إلى مزدلفة والمبيت بها حتى الفجر. سابعاً الخروج لمنى ورمي جمرة العقبة. ثامناً ذبح الهدي، حلق الشعر أو تقصيره. تاسعاً الذهاب لمكة
وأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. 11 المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة، وفيها يرمي الحاج الجمرات الثلاثة. 12 طواف الوداع. وبهذا يكون الحج قد تم. تفرغ لأداء المناسك ودع موبايلي تصلك بمن تحب، وتقبل الله منا ومنكم. محمد